اور اللہ رب العالمین اس بندے کو داعی الخیر بنائے۔ اس کے بعد میں چوتھے مسابق سراج الحق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطاب اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے موضوع کا اظہار خیال فرمائے۔ محترم بھائی سراج۔ الحمد لله الذي جعل لنا منهجا نتبعه وصراطا مستقيما نسلكه وجعل رسولا كريما إماما لنا في سلوك هذا الصراط وقدوة تتأسى بها في السير على هذا المنهج. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله لنا قدوة وجعل لنا في خلقه وسلوكه وعبادته أسوة، وعلى آله وأصحابه المجتهدين بهديه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بات سجدوں کی نہیں خلوصی نیت کی ہوتی ہے، بات سجدوں کی نہیں خلوصی نیت کی ہوتی ہے اقبال۔ ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتی۔ سامعین قدر، جناب صدر جلسہ اور محترم اساتذہ اکرام اور مہمانان گرامی اور معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آج مجھے اس عظیم الشان محفل میں، اس پروقار محفل میں صرف 7 منٹ کے لیے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے، قیامت تک آنے والے اولاد کے لیے ایک نظام زندگی متعین کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ بنو آدم میں سے جو اس کے وضع کردہ نظام کے پابندی کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے ہدایت کا انکار کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن مجید میں رب لا یزال فرماتے ہیں: قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے سورۃ طٰہٰ میں رب کائنات فرماتے ہیں: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ محترم بھائیوں، میں اپنے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے اپنے موضوع کو چند نقاط پر مشتمل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ میرے موضوع کا، اس عنوان کی وضاحت: قرآن و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے، اس عنوان کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین قدر، اس عنوان میں 3 چیزیں قابل توجہ ہیں: قرآن، سنت، اتباع۔ قرآن و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ ان میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں: قرآن، سنت اور اتباع۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن کو جاننا چاہیے کہ قرآن کیا ہے۔ محترم بھائیوں، علماء نے قرآن کی جامع اور مانع تعریف اسی طرح ذکر کیا ہے کہ القرآن هو کلام اللہ عز و جل
أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه. ایک قرآن کی جامع اور مانع تعریف ہے. دوسرے نمبر پر سنت کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ موضوع یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے. سنت لغت میں طریقے اور عادت کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں تطلق على العبادات النافلة التي يتعلق بفعلها الثواب ولا يتعلق بتركها العقاب. اور علماء نے دوسری تعریف اسی طرح ذکر کیا ہے کہ ايضا تطلق على ما صدر من النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن. تیسری چیز اتباع ہے. اتباع کو جاننا چاہیے. اتباع کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے کتاب الفقہ والمتفقہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 میں اتباع کی تعریف ذکر کی ہے کہ الاتباع ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ ثم هو بعد في التابعین مخیر. دوسرا نقطہ میرے موضوع کا، قرآن و سنت کی تابعداری میں، قرآن و سنت کی اتباع میں فوائد کیا ہے. قرآن و سنت کی اتباع میں فوائد. محترم بھائیو، قرآن و سنت کی اتباع میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن پہلی فائدہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن و سنت کی اتباع کرے گا وہ فرقہ ناجی میں شامل ہوتا ہے. اور یہ وہ فرقہ ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، میرے امت 73 میں تقسیم ہوں گے. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول وہ ایک گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں ایک کے علاوہ باقی سب جہنمی ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ ایک گروہ کون سا ہے، وہ ایک جماعت کون سا ہے جو نجات پائے گا، جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ما انا علیہ واصحابی. تیسرا نقطہ میرے موضوع کا، تمام چیزوں میں صرف قرآن و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ صرف قرآن و سنت کی اتباع کئی وجوہات سے ضروری ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے قرآن مجید میں اس وحی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. دوسرے مقام پر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اسی طرح بہت سارے آیات موجود ہیں. دوسری وجہ ہے صرف قرآن و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے. دوسری وجہ ہے کہ صرف قرآن و سنت ہی معصوم یعنی غلطی سے پاک ہے. دنیا میں کسی اور کا کلام بالکل غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا. صرف قرآن و سنت ہی معصوم ہے یعنی غلطی سے پاک ہے، اس لیے قرآن و سنت ہی واجب الاتباع ہے. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اسی طرح عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی سنتا اسے حفظ کرنے کی نیت سے لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش نے مجھے اس سے منع کیا کہ تم جو کچھ بھی سنتے ہو رسول اللہ علیہ السلام سے سنتے ہو. حالانکہ نبی تو ایک انسان ہے، کبھی آپ غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں بات کرتے ہیں، اور حالانکہ آپ اس کو لکھ لیتے ہو. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کیا. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا عبداللہ ابن عمر اکتب فوالذی نفسی
جان ہے، اس منہ سے حق بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں نکلتی۔ پانچواں نقطہ میرے موضوع کا خاتمہ ہے۔ شعر پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں حیران ہوں کہ حیران نہیں ہے کوئی، میں حیران ہوں کہ حیران نہیں ہے کوئی، آدمی اتنے ہیں مگر انسان نہیں ہے کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ محترم بھائی سراج کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے موضوع کا اظہار خیال فرمایا، اور تمام محترم شیوخ کرام کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے لجنۃ التحکیم میں ہمارا، اللہ رب العالمین ان کا یہ خدمت ذریعہ نجات بنائے۔ اس کے بعد میں محاضرے کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں محترم بھائی بابر شاہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے محاضرے کو پیش کرے، اور اسی کے ساتھ